میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ شادی کے بعد تھوڑی بہت ٹوک ٹاک تو ہر گھر میں ہوتی ہے، لیکن بات اس حد تک بڑھ جائے گی یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ ایک دن جب میری ساس نے میرے سامنے آ کر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھ سے وہ بات کہی تو اس ٹائم سچ میں میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ مجھے لگا کہ میرا صبر، میری خاموشی، میری قربانیاں سب بیکار گئی ہیں۔ انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ تم اس گھر کے فیصلے کرنے والی کون ہوتی ہو، تم صرف ایک بہو ہو، اس گھر کی بیٹی نہیں ہو۔ لیکن میری پیاری بہنوں، جب اس وقت میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور تھوڑا رک کر ٹھنڈے دماغ سے سوچا تو مجھے سمجھ آیا کہ یہ لڑائی صرف میری اور میری ساس کی نہیں ہے، یہ کہانی تو ہر اس ہاؤس وائف کی ہے جو چپ رہ کر سب سہتی ہے اور بدلے میں اسے ایسا ہی سننا پڑتا ہے۔ آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس ایک جملے نے مجھے کیسے بدلا اور کیسے میں نے بنا لڑے، بنا بدتمیزی کیے، پوری عزت کے ساتھ انہیں ان کی حد کا احساس دلایا۔ اگر آپ بھی اس دلدل میں ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے ضرور کام آئے گی۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور دوستوں، کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے، ویڈیو کو کسی پارٹ کو مس نہیں کرنا۔ امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کے کام آئے گی۔ تو بہنوں، میری بہنوں جب انہوں نے مجھے وہ بات کہی تو میرا پہلے دل کیا کہ میں چیخوں، چلاؤں، رونا شروع کر دوں اور پورے گھر کو سر پر اٹھا لوں۔ اکثر بہنیں یہی کرتی ہیں۔ اکثر بہنیں یہاں سب سے بڑی غلطی کیا کرتی ہیں، جب انہیں ایسی تکلیف دہ بات سننی پڑتی ہے تو وہ یا تو اکیلے میں بیٹھ کر رونے لگتی ہیں یا پھر غصے میں آ کر آگے سے جواب دینا شروع کر دیتی ہیں یا میکے جا کر بیٹھ جاتی ہیں، تو ایسے انہیں بدتمیز کا طعنہ دے دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں پیاری بہنوں، جب آپ روتی ہیں تو اگلے بندے کو لگتا ہے کہ آپ کمزور ہیں، وہ آپ پر مزید دباؤ ڈالتا ہے، اور جب آپ غصے میں چیختی ہیں تو لوگ آپ کی تکلیف اور آپ کے مدعے کو بھول جاتے ہیں، پھر سب کہتے ہیں دیکھو بہو بدتمیز ہے۔ تو بہنوں، میں نے یہ غلطی نہیں کی، میں نے خود کو سنبھالا، گہرا سانس لیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ غصے کا جواب اگر غصے سے دیا تو جیت ہمیشہ ساس کی ہوگی۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا، نرم لہجے میں ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ صرف اتنا کہا، امی جان، میں اس گھر کے فیصلے بدل نہیں رہی، بلکہ اس گھر کو اپنا سمجھ کر اپنا حصہ ڈال رہی ہوں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بہو بیٹی نہیں بن سکتی تو مجھے بیٹی سمجھنے کی زحمت مت کریں، بس اس گھر کی بہو جتنی عزت تو دیں۔ اکثر گھروں میں ہوتا ہے کہ بہو جتنی مرضی کام کر لے، کچھ بھی کر لے، تو اینڈ پر اسے سننے کو یہی ملتا ہے کہ تم کرتی کیا ہو۔ تو اللہ ان ٹاکسک لوگوں سے ہمیں بچائے، اللہ پاک ان کو ہدایت دے۔ میرا یہ نرم لیکن مضبوط جواب سن کر ان کے پاس بولنے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ انہوں نے سوچا تھا میں روں گی یا لڑوں گی، لیکن جب میں نے پوری عزت اور تمیز کے ساتھ اپنی سیلف ریسپیکٹ کا خیال رکھا تو ان کے قدم پیچھے ہٹ گئے۔ ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ بیٹی چپ رہنا ہی صبر ہے، لیکن یاد رکھیں ہر بات پر چپ رہنا صبر نہیں ہوتا، وہ اگلے بندے کو ظلم کرنے کا لائسنس دے دیتا ہے۔ عزت کے ساتھ اپنی بات رکھنا بدتمیزی نہیں، آپ کا حق ہے۔ تو اب آتے ہیں اس کہانی کے سب سے اہم موڑ پر کہ اس سب کے بعد شوہر کا کیا ری ایکشن تھا اور میں نے انہیں اس سب میں کیسے شامل کیا۔ ہماری بہت سی بہنیں دن بھر جو بھی ساس نے کہا، رات کو شوہر کے آتے ہی شکایتوں کا دفتر کھول کر بیٹھ جاتی ہیں۔ آپ کی ماں نے یہ کہا، آپ کی ماں نے وہ کیا، یہ آپ کے رشتے کے لیے زہر ہے۔ کوئی بھی بیٹا اپنی ماں کے خلاف روز روز نہیں سن سکتا اور آخر میں وہ آپ سے ہی تنگ آ کر کہے گا کہ تم ہی لڑائی کی جڑ ہو۔ میں نے اپنے شوہر کو اس ساس بہو کی چھوٹی لڑائی سے بالکل دور رکھا۔ جب میری ساس نے ان کے کان بھرنے کی کوشش کی تو شوہر نے خود دیکھا کہ میری بیوی تو چپ ہے، وہ تو کوئی جھگڑا ہی نہیں کر رہی، وہ تو امی کی عزت بھی کرتی ہے۔ جب آپ اپنے شوہر کے سامنے خود لڑنا شروع کر دیتی ہیں اور اپنا معاملہ اللہ پر اور اپنی خاموشی پر چھوڑتی ہیں تو شوہر خود بخود آپ کی ڈھال بن جاتا ہے۔ تو پیاری بہنوں، ہمیں ایک اور بات بھی سمجھنی ہوگی کہ ساس آخر ایسا کرتی کیوں ہے۔ اکثر مائیں اپنے بیٹوں کو لے کر انسیکیور ہوتی ہیں، انہیں لگتا ہے کہ اس نئی لڑکی کے آنے سے ان کا بیٹا ان سے دور ہو جائے گا، ان کا اختیار ختم ہو جائے گا۔ وہ ایسے ڈر میں ہر چیز پر اپنا کنٹرول رکھنا چاہتی ہیں۔ جب آپ ان کی اس کمزوری کو سمجھ لیتی ہیں تو آپ ان کی باتوں کو برا ماننا چھوڑ دیتی ہیں۔ انہیں ان کا پروٹوکول دیں، انہیں
جتائیں کہ بیٹا انہی کا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے کچن، اپنے کمرے اور اپنے بچوں کے معاملات میں ان کا دخل ایک حد تک ہی قبول کریں۔ جہاں حد پار ہو وہاں نرم آواز میں لیکن صاف منع کر دیں تاکہ کوئی آپ کے معاملے میں نہ بولے۔ گھر کا سکون تبھی بنتا ہے جب ہر رشتے کو اپنی حد کا پتہ ہو۔ لڑنا نہیں ہے، بدتمیزی بھی نہیں کرنی، بس اپنی پہچان پر کمپرومائز مت کریے گا۔ آپ اس گھر کی بہو ہیں، کوئی غلام نہیں ہے۔ اپنی پہچان کو زندہ رکھیں اور ایک اسٹرانگ ہاؤس وائف بنیں جو رشتہ نبھانا بھی جانتی ہے اور اپنی عزت کروانا بھی۔